صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا مولانا محمد ماشاءاللہ سبحان اللہ. کسی بھی بار ایسوسیشن کی اصل طاقت صرف اس کی امانت نہیں ہوتی، اور اپنے ان الفاظ کا جو آپ نے ادا کیے کہ یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، جانے دینا ان کا کام ہے. میں آپ کی اس بات پر یہ چاہتا ہوں کہ آپ اقوام پاکستان جتنی بھی یہاں بیٹھی ہیں، پختون ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، کشمیری ہیں، گلگتی ہیں، ان سب کے شہداء ہیں. پاک فوج کی وردی پہن کر جانیں قربان کی ہیں اس وقت ان کی حرمت پر. آپ خود جانتے ہیں، آپ نے کہا مجھے شہید کا رتبہ مت سمجھاؤ، تو کوئی نہیں سمجھائے گا. صرف اتنا آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں، اور اگر جس ممبر پر آپ کھڑے، ہم نے تو صرف سوال کیے، پوچھے، اور سوال کے جواب میں اگر آپ کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہیں کہ چھوٹے چھوٹے چمونے سیاستدان، تو قبلہ اس اعتبار سے بلا شبہ ہم آپ کے قد کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑا ہے. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ جس وقت چاہیں اپنی سوٹیبلٹی کے تحت فوج کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں، بات بھی کر لیں، سیاسی کردار کو تسلیم بھی کر لیں، حکومت کو تسلیم بھی کر لیں، شہداء کی بھی تفریق کر لیں کہ کون سے اچھے ہوں گے اور کون سے برے ہوں گے. لیکن پاک فوج کے شہداء کے بارے میں پوری قوم ایک ریزولو کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ ہمارا فخر ہے. اس پر آپ کو بات سننی بھی ہوگی، اور اگر آپ غلط کہیں گے تو یہ قوم آپ سے مطالبہ کرے گی کہ اس پہ معافی مانگے. اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں بالکل آپ کے سامنے لگی لپٹی رکھے بغیر یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہراول دستہ ہیں قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی کسی کی سوٹیبلٹی کا افیئر نہیں ہے. یہ سالوں کی اس مکمل جو ہماری ایک کیئرلیسنس میں کہوں گا، ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، تو اس کے نتیجے میں یہ قائم ہوئی. آج ہمیں سب کو مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بار ایسوسیشنز یہ ہراول دستہ ہے قانون کی حکمرانی. آپ کے حافظے میں ہوگا پچھلے دنوں ہم نے اسمبلی اور بار کے نام سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا، جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم وکلاء سے رہنمائی لیں. جو پریکٹیشنرز ہیں، ججز کی بات کہ وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں سنی جاتی ہے، لا میکرز کی بات جو انٹرپریٹ کرتے ہیں ججز، ان کے ساتھ ایگزیکٹو کا ایک ریلیشن ہے کہ اس پہ عمل درآمد کراتے ہیں، سنی جاتی ہے. جو پریکٹس کرتے ہیں لا، ان کو ایک مؤثر آواز دینا بھی لازمی ہے. اور انشاءاللہ العزیز اسمبلی کے فورم پہ ہم اسمبلی اور بار کے نام سے جو بھی وہ مسائل ہیں جو قانون کی حکمرانی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، ان کو ایڈریس کرتے رہیں گے. اٹس اے ویری ویلڈ پلیٹ فارم فار آل آف یو، اور انشاءاللہ اس کو میں فراہم کرتا رہوں گا جب تک میں وہاں پر موجود ہوں. ابھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بات ہوئی. میں خود پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہوں، اور میں جس بار میں بھی جاتا ہوں، میں پچھلے دنوں وہاڑی بار کی دعوت پر ان کے پاس گیا. وہاڑی بار کی دعوت پر میں ان کے پاس گیا پچھلے دنوں، تو مجھے وہاں پر بھی یہ بات بڑے زور و شور سے کہی گئی، اور کہا یہ گیا کہ بورڈ آف ریونیو ہر طرح کی زمینیں دے سکتا ہے. بورڈ آف ریونیو جمخانہ کو 50 پیسے ماہانہ پر سالانہ لیز دے سکتا ہے. لاہور کی پرائم موسٹ پراپرٹی کہ وہاں پر ایلیٹ کے چند لوگ اور چند بابو افسر شام کو بیٹھ سکیں
खरबों रुपए मालियत की जमीन उनको दे सकता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उन लोगों को जो कि पिछले 77 साल से उस नौबादियाती निज़ाम की यादगार के तौर पर हम कैरी कर रहे हैं, आज तक हम रिफॉर्म नहीं कर सके, उनके GORs के लिए बेतहाशा जगह दे सकते हैं। मैं बतौर असेंबली अपने वर्क प्लेस की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदों की जगह है जिनकी बेहतरी के लिए अवाम की बेहतरी तस्वर होगी, क्योंकि वो उनके नुमाइंदे हैं। उसके आगे हजारों हिंड्रेंसेस में रोज फेस करता हूं। लेकिन आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, आपको कैसे कॉलोनी दी जा सकती है? वकला का तो कोई हक नहीं हो सकता। वो जो पार्ट एंड पार्सल हैं फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, उनका कोई हक नहीं हो सकता, उनको कंसिडर नहीं किया जा सकता। वो कैसे रियासत के इस पूरे केक में से कोई पाई ले सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा, उनको कौन देगा? ऐसे मुमकिन ही नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और हुकूमतों ने अगर कहीं पर वकला कॉलोनियां बनने की काविश भी की गई, एक हुकूमत ने नहीं 20 हुकूमतों ने बार बार उसके अंदर रुकावट डाली। जाता क्या था? 50 अजलाएं, कितनी तहसीलें, एलोकेशंस थी, और आपने तो पैसे भी खुद देने थे। आपको कोई अलॉटमेंट्स ऐसे थोड़ी हो जानी थी कि वो पैसे आप नहीं देंगे और अलॉटमेंट्स हो जाएंगे। इतनी बुनियादी बात भी नहीं उन्होंने छोड़ी और आपके सामने एक रुकावट खड़ी कर दी। लेकिन मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, इंशाअल्लाह ये कानून भी बदल के जाऊंगा और आपके हक के तौर पर आपको दे के जाऊंगा। I'll put my word with the Chief Minister इंशाअल्लाह। अभी राना इकबाल साहब लॉ मिनिस्टर से भी, आजम साहब से भी बात करता हूँ, और ये एक जेन्युइन मसला है और ये होना चाहिए। मैं इन अल्फाज के साथ आपसे ये वादा करते हुए कि इन दिस प्रेसिडेंसी ऑफ राना मोहसिन रबानी एज प्रेसिडेंट ऑफ द नमकाना सांगला हिल बार, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी दौरे सदारत में, मैं इसकी दौरे सदारत को रजीम नहीं कहूँगा। मुझे तो ये डेमोक्रेटिक लगती है, इलेक्ट होके है। मुझे ये लगती है जो आपके हुकूक की बात कर रहे हैं, तो सो इन हिज प्रेसिडेंसी, इनकम्बेंट प्रेसिडेंसी ऑफ मोहसिन, आई प्रॉमिस यू दैट कि ये जो 4 मुतालबात इन्होंने रखे हैं, इसकी अमली शक्ल आपके सामने जरूर नजर आएगी। दिल को करता है कि आपके साथ बात लंबी करें, लेकिन बवजह अपनी तबीयत की नासाजी से मेरे लिए खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। मैं तकलीफ में हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आपके लिए दुआ गो हूँ कि आप कानून की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। पाकिस्तान का जिंदाबाद।